کئی دفعہ پہلے اس پر آپ سے مختصر بات بھی ہوئی ہے. مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں بطور ایک طالب علم کے، اور وہ لوگ جو مسلمان آپ کی بات سن رہے ہیں اس مسئلے کے اندر اتریں، اس میں جو بھی پرسپیکٹو ہیں، جو بھی دینی، تاریخی، سیاسی حقائق ہیں ان کو سمجھیں، اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس فیصلے تک پہنچ سکیں. اور آپ کا یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ یہ اختلافی مسائل میں آپ لے کے چلتے ہیں، پرابلم سمجھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت لمبے عرصے سے جاری ہے، دینی فکری تحریکیں اٹھی ہیں اسی بنیاد پہ. ایک عام مسلمان کا میں ذہن شیئر کرنے کے بعد سیدھا آتا ہوں آپ کی طرف. ہم مکہ مدینہ کے بارے میں واقف ہیں، اللہ کے رسول وہاں پہ مبعوث ہوئے، ہمارے دینی مقدس مقامات وہاں پہ ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق، اس علاقے کے ساتھ اللہ کی خاص ہدایات کا سارا پس منظر واضح ہے. لیکن یہ فلسطین کیا ہے، یہ بیت المقدس کیا ہے، یہ قبلہ اول کیا ہے؟ کچھ تصورات ہیں ہمارے ہاں کہ یہاں پر پہلے انبیاء آئے تھے، پرانا قبلہ یہ تھا، یہود نے قبضہ کر لیا ہے، پھر صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، اور اب ہم نے اپنے اس مقدس مقام کو ان کے چنگل سے، ان کی یلغار سے چھڑوانا ہے. پہلا بنیادی سوال مجھے بتائیے، بطور مسلمان میں کھڑا ہو کے اگر دیکھتا ہوں تو یہ فلسطین میرے لیے حیثیت کیا رکھتا ہے، میرا اس سے تعلق کیا ہے، میرا دین مجھے اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یروشلم، یہ فلسطین، یہ تاریخ میں مذہب سے کیسے متعلق ہوئے. میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی اسکیم جاری کی اس کے دو دور ہیں. پہلا دور وہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا. یعنی ظاہر ہے اس وقت اقوام بھی چند ہی ہوں گی، تو جب جب وہ اقوام دنیا میں پھیلنا شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا گیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ٹھیک. جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجا گیا اس کے لیے عدالت لگی اور اس کا اسی دنیا میں انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا گیا. یہ ایک سنت الہی ہے. یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ افراد کا محشر تو قیامت میں لگے گا، لیکن قوموں کا محشر یہی دنیا ہے. اس میں جو قومیں عام حالات میں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں وہ بھی بچپن کے، لڑکپن کے، شباب کے مراحل سے گزرتی ہیں اور پھر حرم و شیب پر پہنچنے کے بعد ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ قوموں کو دنیا کے اسٹیج پر یہ موقع دے رہا ہے. اس کو بطور اصول بھی بیان کیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی اس میں ایک کے بعد دوسری قوم آتی چلی جاتی. رسولوں کی بعثت جن قوموں کی طرف ہوئی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے، ان کے لیے یہ عدالت زمین پر لگ جاتی ہے. یعنی وہی عدالت جو قیامت میں افراد کے لیے لگنی ہے وہ زمین پر قوموں کے لیے اسی دنیا میں لگ جاتی ہے. اس کے فیصلے سنائے گئے، اور وہ فیصلے ہیں جن کا قرآن حوالہ دیتا ہے مختلف موقعوں پر، جیسے عاد کے بارے میں، جیسے سمود کے بارے میں، جیسے قوم شعیب کے بارے میں، جیسے قوم لوط کے بارے میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. یہ پہلا دور ہے. اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا نبوت کا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قومیں جب مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھیں، لوگ کچھ خانہ بدوش سے تھے، اس وقت نوعیت الگ تھی، لیکن آہستہ آہستہ دنیا ایک لحاظ سے گویا متوطن ہونا شروع ہوئی. قوم میں قبیلے بننے شروع ہوئے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ بڑی سلطنتوں کی صورت بھی اختیار کر لی انہوں نے. تو یہ دور جب آنے کے قریب تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا. یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو دنیا کی پیشوائی کے لیے منتخب کر لیا ہے. جاعلک للناس اماما، امامت کے منصب پر. یہ امامت کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے مذہب اور دین کے معاملے میں پیشوائی ہے، رہنمائی ہے. تو یہ انتخاب کیا گیا. انتخاب کرنے کے بعد ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں گے اور دوسرے حصے کو آپ جزیرہ نما عرب میں آباد کریں گے. ٹھیک. چنانچہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے، ہجرت کی انہوں نے، اور ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا جس طرح کہ سورہ توبہ میں اس کی تصریح کی ہے، تو پھر انہوں نے اس علاقے میں آ کے اللہ کی عبادت کا وہ گھر بنایا جس کو ہم
بیت اللہ کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں، اس کی تاریخ سے ہر مسلمان واقف ہے۔ اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کی پرانی بنیادیں اٹھائی گئیں۔ پہلے کی تاریخ کیا تھی وہ نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پر کہ کب ابتدا ہوئی، کن مراحل سے گزرے، لیکن اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کی بنیادیں اٹھائی گئیں، اور جب وہ گھر تعمیر ہو گیا، وہ مسجد بن گئی، تو پھر سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اب آپ اپنے بیٹے کو اس کی ذمہ داریوں کے لیے، اس کی مجاورت کے لیے وقف کر دیں۔ ٹھیک، یہ اب تولیت اسی خاندان میں رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبوت کی اسکیم میں جو تبدیلی کی گئی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تو فرد کا انتخاب کیا جاتا تھا، یعنی جیسے خود سیدنا ابراہیم کا انتخاب ہوا، یا اس سے پہلے بہت سے دوسرے انبیاء آئے۔ اس کے بعد اب نبوت کو ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اچھا، یعنی ہر قوم میں رسول بھیجنے کی بجائے آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نبوت ابراہیم کی قوم کے ساتھ خاص رہے گی، ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص رہے گی۔ نبی انہی میں آئیں گے، رسول بھی انہی میں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو ذریت ہے اس کو دنیا میں اللہ کے دین کی شہادت کی ذمہ داری دی جائے گی۔ یعنی اب گویا استفاء یا اجتباء یا انتخاب افراد کا تو ہوتا ہی تھا، افراد کے ساتھ اب اس پوری قوم کا انتخاب بھی ہوگا۔ اچھا، یہی وہ انتخاب ہے کہ جس کے باعث ان کو وہاں سے نکالا گیا جب یہ فرعون کی غلامی میں تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لائے، ان کی بعثت ہوئی۔ وہ یہی انتخاب ہے جس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم آدم اور نوح کو یعنی افراد کی حیثیت سے منتخب کرتے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے پوری آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے، اور پھر آل عمران کا ذکر کیا سیدنا مسیح کے حوالے سے۔ تو یہ جو انتخاب ہے ایک پوری ذریت کا، ایک پوری قوم کا، ظاہر ہے کہ قوم تو کسی قوم میں فرد بن کے نہیں جائے گی، اس کے پاس ایک علاقہ ہونا چاہیے۔ تو وہ علاقہ کیا ہو، تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ایک شاخ کو موقع دیا جائے گا، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف۔ تو اسرائیل سیدنا یعقوب کا لقب ہے، اچھا، یعنی ان کو اسرائیل کہا گیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا۔ یہ چونکہ ان کی اولاد سے آگے زیادہ شیوع ہوا ہے تو اپنے آپ کو اسی وجہ سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور بنی اسرائیل ہی کے لقب سے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا ہے۔ تو انتخاب تو پوری ذریت ابراہیم کا ہوا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کی پوری آل کا انتخاب کر لیا گیا، لیکن پھر دونوں شاخیں، تیسرے بیٹے کے معاملے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ الگ سے آباد ہو گئے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسحاق کی اولاد کنعان میں آباد ہوگی، یہ فلسطین کا پرانا نام ہے، اچھا، وہاں آباد ہوں گے۔ اور ادھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے ہیں یعنی بنی اسماعیل، ان کی ابتدا کی جائے، ٹھیک، اور وہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ ان کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا۔ اس کے ساتھ گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دو علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی زمین ساری اللہ کی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، لیکن زمین پر ان دو علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ دینی تعبیر میں اس کو تقدیس کہا جاتا ہے، الارض المقدسہ، یعنی وہ زمین جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ وہ زمین اب گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنی دعوت اور اپنے پیغام کی اشاعت کے لیے منتخب کر لی ہے۔ تو یہ گویا اس زمین کو تقدیس دینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم بھی زمین کا خطہ خریدتے ہیں اور پھر اس میں مسجد بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا مسیحی اس میں کوئی گرجا بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں،
اسی طرح سے دوسری اقوام کا معاملہ ہے تو اب گویا وہ ہر ایک قوم کے تصور کے مطابق ان کے پروردگار کی عبادت کے لیے خاص ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے مسجد کی جگہ کا انتخاب کیا. یہاں یہ ہے کہ چونکہ ایک پوری ذریت، پوری قوم کو ایک ذمہ داری دی جانی ہے تو پورے علاقے کا انتخاب کر لیا گیا. اور اس میں سیدنا اسماعیل وہاں آباد ہو گئے، انہوں نے وہاں ابتدا کر دی، وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے وہاں آباد کیے گئے تاکہ مقامی آبادی پر اتمام حجت ہو. بنی جرہم وغیرہ جن کا ذکر تاریخ میں آتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے اور اس طرح سے بنی اسماعیل کی ابتدا ہو گئی. ٹھیک. ان کو بیت اللہ کی تولیت دی گئی اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس گھر کی حفاظت کریں گے، وہ اس کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھیں گے اور یہ سرزمین عرب ان کی سرزمین رہے گی. ٹھیک. ادھر بنی اسرائیل کو معاف کیجیے گا، یہ کہا گیا کہ اب آپ مصر سے نکلیں. یہ جو نکلنے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے وہ کوئی کسی قوم کی آزادی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جب یہ طے ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کہ اب توحید کا مرکز فلسطین میں بنایا جائے گا، پہلے ان کو موقع دیا گیا، ان کا انتخاب ہوا پہلے. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. دنیا کی ساری قوموں میں سے ہم نے ان کا انتخاب کیا. انی فضلتکم علی العالمین. یہ جو سورہ بقرہ میں آپ تمہید کے فوراً بعد دیکھتے ہیں کہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے دنیا کی قوموں میں ترجیح دے کر تمہارا انتخاب کیا، تمہیں فضیلت بخشی. تو یہ فضیلت کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک ذمہ داری کا بیان ہے. جس طرح پیغمبر کے لیے جب کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہ فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح سے جب اس پوری قوم کو یا اس نسل کو منتخب کیا گیا تو یہ ان کے لیے بڑی فضیلت کی چیز تھی. گویا دنیا کی سب قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا. ٹھیک. اس لحاظ سے جب آپ بائبل کو کبھی پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اسی طرح بائبل اصل میں ان کی سرگزشت ہے. جس دینونت کا ظہور ان کے ذریعے سے ہونا ہے، جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے، جس منصب پر یہ فائز کیے گئے ہیں، وہ اس کی سرگزشت ہے ساری کی ساری، کہاں سے ابتدا ہوئی، کن مراحل سے گزرے. تو ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ فلسطین میں اب آنا تھا، اسی کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ اب تم جہاد کرو، کیونکہ وہاں تو کچھ اقوام آباد ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے ہمیشہ سے کہ جس وقت ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جمعیت ہوگی، وہ اس پوزیشن میں ہوں گے. اس کو بیان بھی کیا ہے کہ میں یہ ذمہ داری کب ڈالتا ہوں انسانوں پر، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے کام اپنے فرشتوں سے وہ جب چاہیں جو جی چاہے کرا لیں. لیکن جس وقت وہ کوئی ذمہ داری بندوں پر، ہم انسانوں پر ڈالتے ہیں تو اس کا ایک بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک نسبت ہوتی ہے طاقت کی بھی، تمہاری حالت بھی دیکھتا ہوں، اس کے بعد تم پر ذمہ داری ڈالتا ہوں. تو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی کہ یہ اس علاقے کو خالی کرائیں، کیونکہ اللہ نے اس علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ فلسطین کا علاقہ جس میں پہلے یہ آباد تھے اور یہیں سے ہجرت کر کے سیدنا یوسف کے زمانے میں گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب اس علاقے میں آباد ہو. اور ان کا امتحان بھی تھا کہ خالی کراتے. فلسطین اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں الارض المقدسہ ہو گئی. ٹھیک ٹھیک. یعنی اللہ کے لیے خاص کی گئی زمین ہو گئی. یہ اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا، اور جس طرح کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ الارض المقدسہ ہے، یعنی اس کی تقدیس کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اب اللہ کے دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے خاص رہے گی، اور تمہارے لیے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. کتب اللہ لکم، یعنی یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اس میں بس تمہیں داخل ہونا. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر ان کی سلطنت قائم ہونی ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد ان کو کرنی ہے، نکلنا ان کو ہے. جب وہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ نتائج ان کے حق میں کر دے گا. تو ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے کمزوری دکھائی اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کے خلفاء کی قیادت میں پھر یہ وہاں داخل ہوئے، اور وہاں پھر بعد میں ایک لمبی تاریخ ہے جس میں ان کے اوپر بہت کچھ نشیب و فراز بھی آئے، اس محلال کے موقع بھی آئے،
پھر سمع نبی کے زمانے میں ان کے لیے استقرار کے مواقع پیدا ہوئے، پھر حضرت داؤد سامنے آئے اور پھر ان کی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ ایک بڑی سلطنت تھی۔ ابتدا تو اگرچہ طالوت سے ہوئی، پہلے ان کے ہاں کچھ قبائلی نوعیت کا نظم تھا، لیکن بعد میں پھر ساؤل جس کو کہا گیا ہے بائبل میں، اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کی سلطنت، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت۔ تو اس سارے عرصے کے دوران میں جو قبلے کی حیثیت تھی، پہلے مرحلے میں تو سورہ یونس میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اور سیدنا ہارون کے گھروں ہی کو قبلہ قرار دے دیا گیا تھا جب تک یہ مصر میں تھے۔ ٹھیک۔ نماز چونکہ دین کا ایک لازمی حصہ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کسی نہ کسی جگہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ قبلہ قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ورنہ تو اجتماعیت پیدا ہی نہیں کی جا سکتی۔ کسی نے امامت کرانی ہے، لوگوں نے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی رخ ہوگا نا جس جانب، اس سے مرکزیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ رخ کس طرف کرنا ہے؟ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ مصر میں تھے تو وہاں یہی کیا گیا۔ یہاں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر تو بیت اللہ ہے، سیدنا ابراہیم نے اس کو آباد کیا تھا، اس کی تعمیر نو کی تھی، تو وہاں مصر میں اسی کو قبلہ کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب لوگوں کی ابھی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی ہوتی، یا بعض چیزیں ان کے لیے گویا قومی عصبیت کا موضوع بن گئی ہوتی ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں کچھ اباہ پیدا ہو گیا ہوتا ہے، انقباض پیدا ہو گیا ہوتا ہے، تو اس کو چھیڑا نہیں جاتا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبق دیا ہمیں، یعنی آخری زمانے میں جب آپ نے دیکھا بیت اللہ کو، تو فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ کے آگے جگہ بچی ہوئی جس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور ہونا یہی تھا کہ اس پوری کی پوری جگہ پر بیت اللہ کی عمارت بنائی جائے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، یہ حضور نے بتایا، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن عمارت گر گئی، تعمیر نو کی قریش نے، ان کے پاس کچھ مسالہ، کچھ اخراجات کم پڑ گئے، تو انہوں نے اتنی جگہ باہر چھوڑ دی۔ اسی طرح سے چونکہ وہ متولی تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک خاص مقام رہے، تو انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ بھی ایک ہی بنایا اور دروازہ کچھ اونچا کر دیا تاکہ ہماری مرضی کے بغیر لوگ داخل نہ ہو سکیں، ہم جس کو چاہیں اندر۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ جائیں اور اندر چلے جائیں۔ تو یہ دونوں باتیں حضور نے بیان فرمائیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر ان کو ٹھیک کر دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ، سیدہ عائشہ کے ساتھ یہ ساری بات ہوئی ہے، تمہاری قوم کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں بڑے افتراق کا باعث بن جائے گی، اگرچہ رسول اللہ بھی کریں، اگرچہ رسول اللہ بھی کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دیکھنا ناگزیر ہوتا ہے، کیونکہ قبلہ کس کو قرار دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ محض اجتماعیت پیدا کرنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ تو گھروں کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ سفر میں رہے تو وہاں پر ایک صندوق تھا جس میں تورات کی تختیاں تھیں یا کچھ تبرکات تھے اسی طرح کے حضرت موسیٰ کے، اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا، اور عام طور پر خیمہ عبادت کی حیثیت سے ذکر آتا ہے، اور اس خیمہ عبادت کو کیسے بنایا جائے، اس میں کیا کیا اہتمام کیا جائے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تفصیلات بائبل میں نقل ہوئی ہیں، اور کوئی ایک جگہ نقل نہیں ہوئی، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ اگلا مرحلہ ظاہر ہے یہی تھا کہ اب کوئی اللہ کی عبادت گاہ بنائی جائے، تو وہ عبادت گاہ یہاں بنائی گئی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جو عمارت تھی بڑی غیر معمولی بنائی گئی۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا سلیمان کی بارگاہ میں تو جنات تک کام کرتے تھے، ان کا اپنا محل انہوں نے بنایا جس کو قرآن کہتا ہے سرہم ممردم من قواریر، اور اسی طرح ہیکل کی عمارت بنائی گئی۔ تو عمارت کی کا جو گرینجر تھا اور اس کی بڑائی تھی اور اس کی عظمت تھی، اس کے لیے لفظ ہیکل استعمال کیا، ورنہ وہ مسجد تھی جو بنائی گئی، اسی لیے قرآن مجید نے اس کو المسجد الاقصیٰ کہا ہے۔ تو وہ مسجد تعمیر کی گئی، بہت بڑی مسجد۔ اب ایک لمبے عرصے تک جب ان کا جاہ و جلال تھا اور سیدنا سلیمان کی حکومت تھی تو یہی مسجد ان کا مرکز تھا، یہی اس کا محور تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے قرائن سے کہ جب سیدنا سلیمان نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے کچھ اثرات ہم کو بائبل میں بھی ملتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر، بلکہ بعض محققین کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ سیدنا داؤد بھی اور سیدنا سلیمان بھی حج کے لیے آئے بیت اللہ میں، تو یہ کچھ قرائن، کچھ اشارات مل جاتے ہیں کہ اس کا قبلہ بھی اس طرف رکھا گیا، بیت اللہ کی طرف۔
لیکن بہرحال یہ مسجد بنائی گئی، اور یہ مسجد جب بنائی گئی اور بہت اہتمام سے بنائی گئی تو یہ ان کی عظمت کا بھی ایک نمونہ بن گئی، ان کے لیے مذہبی لحاظ سے بھی ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گئی۔ ایک لمبے عرصے تک اس مسجد کا یہ شان شکو اسی طرح قائم بھی تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ بختہ نصر نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اضمحلال اختیار کیا اور یہ اس منصب پر نہیں رہے، اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو ان سے متوقع ہیں۔ ایک یہ کہ دین کے معاملے میں یکسو ہوں، کیونکہ اللہ کی منتخب قوم ہے، جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے شہادت کی، اس کے تقاضے پورے کریں اور اپنے اندر وحدت قائم رکھیں۔ تو یہ چیز چونکہ ان سے مطلوب تھی، یہ اس میں جب پورے نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور یہ قانون بھی تورات میں بیان ہو گیا ہے کہ اس منتخب قوم کے لیے یہی قانون تھا کہ اگر یہ کسی غلطی کا ارتکاب کریں گے، بڑے انحراف کا، دنیا ہی میں سزا دی جائے گی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بستی کے کنارے، ایک دریا کے کنارے ان کی ایک بستی میں، وہ کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ جب انہوں نے مچھلیاں پکڑنے میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کی تو ہم نے کس طرح سے ان کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ تو اس طرح ان کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے۔ تو پہلی سزا ان کو وہ ملی، اس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، اس میں کیا ہوا، وہ ایک بڑا ہی دردناک سانحہ تھا، لیکن وہ سزا ان کو ملی، اور اس میں ہیکل کی بھی، یعنی اس مسجد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ جس وقت سزا دیتے ہیں تو یہی صورت ہوتی کن لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ تھا؟ بابل کی حکومت، اچھا، بختہ نصر، اس نے حملہ کیا، کسی اور دین کے ماننے والے۔ جس کو نبو خد نصر بھی کہتے ہیں، تو دونوں تلفظ اس کے ٹھیک ہیں۔ تو یہ جو شخصیت تھی یا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا۔ اصل میں یہ علاقہ زیر نگیں آ گیا تھا، ان کے ہاں بغاوتیں ہوئیں، ایک بغاوت کے بعد دوسری ہوئی، تو جس طرح پرانے زمانے میں طریقہ ہوتا تھا، بادشاہ پھر سزا دینے کے لیے آ جاتے تھے، تو ان کو غلامی کی سزا ملی، محکومی کی، وہ لے گئے، ان کو اسیر کر کے لے گئے۔ اس کی داستان آپ کو بائبل میں ملتی ہے، یہ دانیال نبی کے زمانے میں کس طرح یہ وہاں تھے، کیا پابندیاں تھیں ان پر، نماز تک پڑھنا ممکن نہیں تھا باہر نکل کے۔ تو یہ ایک اپنی جگہ داستان ہے، اس میں ہم جائیں گے تو اس کی بہت تفصیلات ہیں، اس کو لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ یہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا کیے، کچھ ان کے اندر رجوع پیدا ہوا، ان کے ہاں پیغمبروں کی بعثت بھی ہو رہی تھی، تو پھر ان کو لوٹنے کا موقع ملا۔ سائرس کے زمانے میں بتایا جاتا ہے جب یہ لوٹے تو دوبارہ پھر، یعنی تورات کے بھی اوراق کہیں بکھر گئے تھے، اس کو بھی دوبارہ مرتب کیا گیا، تو پھر یہ معاملہ ہوا۔ یعنی کوئی آپ سمجھیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 550 سال پہلے کم و بیش، تو دوبارہ ان کی زندگی وہاں شروع ہوئی، اور ہیکل کی بھی یہ دوسری تعمیر ہوئی، یعنی دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا گیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورتحال تھی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ان کی طرف سے ان پر آخری حجت تمام کی گئی، اس وقت ان کا بگاڑ بالکل انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے رقاصہ کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، صلیب دینے کے درپے ہو گئے۔ وہ ایک اپنی جگہ دلخراش داستان ہے۔ جب حجت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو ان کے اندر سے نکال لیا، اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر رومیوں نے حملہ کر کے اس ساری عبادت گاہ کو بھی تہس نہس کیا۔ ان کو بھی اس کی بڑی تفصیلات ہیں، کس طریقے سے مارے گئے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں پکڑے گئے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، محکوم اور اسیر بنا کے یہ کہاں کہاں بکھیر دیے گئے۔ اچھا، تو پھر یہ دوسرا عذاب یا دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ان کو ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا فیصلہ سنا دیا کہ اب معاملہ ختم ہوا۔ یعنی یہ آخری موقع تھا جو دیا گیا تھا۔ اب مسیح علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یعنی ان سے ادنا نسبت رکھتے ہیں لوگ، جو ان کو بھی میں تمہارے اوپر بالادست رکھوں گا، اور قیامت تک یہ ہوگا۔ تو دو اعلانات کر دیے گئے، ایک یہ کہ چونکہ یہ اللہ کی منتخب قوم تھی، تو باقی قوموں کے بارے میں، رسولوں کی قوموں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس نسل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس پر عذاب آتا ہے اور بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں وہ تو آ گیا سن 70 عیسوی میں، لیکن اس کے بعد پوری قوم چونکہ اللہ کی منتخب قوم ہے، تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اچھا، اب قیامت کے دن تک مسیح کے ساتھ ادنا نسبت رکھنے والے بھی، یہاں فعل جو ہے وہ ادعائے فعل کے معنی میں استعمال ہوا، اتبعو کا، یعنی مسیح کی پیروی کا دعویٰ رکھنے والے،
یہ بالادست رہیں گے ان یہود پر یا بنی اسرائیل پر، اور کب تک رہیں گے؟ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ اچھا، یہ اعلان کر دیا گیا۔ اور جس طرح کہ سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اٹھیں گے، یعنی مہلت ملے گی، درمیان میں موقع آئیں گے، 100 سال آ گئے، 50 سال آ گئے، لیکن ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے کہ جو ان کو بدترین عذاب دیتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی یہ دونوں باتیں قرآن مجید نے بیان کر دیں۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے وہ جو انتخاب کیا تھا ان کا، وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا، اور گویا ان کے ازل کا فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ راندہ درگاہ تھے، ٹھیک، ان کا معاملہ یہ تھا، الا یہ کہ یہ اپنی غلطیوں پر توبہ کریں، رجوع کریں، سیدنا مسیح علیہ السلام کا اقرار کریں، یہی ان کے لیے تھا۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری شاخ، یعنی حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے بنی اسماعیل، ان کے اندر سے محمد الرسول اللہ کی بعثت کا فیصلہ کیا۔ بعثت ہوئی، اس کے بعد وہاں اتمام حجت ہوا، ان لوگوں کے لیے خدا کی عدالت زمین پر لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب اصل میں یہ لوگ ہیں، یعنی بنی اسماعیل ہیں، جن کو وہی منصب دیا گیا ہے۔ وہ منصب کیا ہے؟ شہادت کا منصب۔ ٹھیک، تو اس میں بھی یہی کہا ہوَاجْتَبَاکُم، اللہ نے اب تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اچھا، ملت ابیکم ابراہیم، اب تمہیں اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم ہو کر اس کی پیروی کرنی ہے، وہ تمہارا باپ تھا، کذالک جعلناکم، اور تمہیں اسی طرح کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم دنیا کی قوموں کے درمیان میں کھڑی ہوئی ایک قوم ہو، ادھر تمہارے اللہ کا رسول ہے، آگے دنیا کی تمام اقوام ہیں، رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں گے، اور تم آگے پوری دنیا کی قوموں تک یہ دنیا میں گواہی دو گے۔ ٹھیک، یہ ذمہ داری گویا اب منتقل ہو گئی، بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کا دین، اس کا پیغام، اس کی دعوت، بہت بڑی عزت، بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں واقعہ اسراء ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں، یہ قرآن نے بتایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ اس میں جو مسجد کا لفظ ہے، اس کو بعض اوقات لوگ جو ذرا حرفیت پسند ہوتے ہیں موضوع بنا لیتے ہیں کہ وہاں تو کوئی عمارت نہیں تھی۔ تو عمارت مسجد نہیں ہوتی، مسجد کا مطلب ہے سجدے کی جگہ، یعنی وہ علاقہ، وہ احاطہ جو ہے وہ خاص ہے، اور چونکہ ایک پیغمبر نے اس کا انتخاب کیا، اور پیغمبروں کا انتخاب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تو اب قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے، مسجد کی جگہ ہے۔ اسی اسلوب کو سامنے رکھ کر قرآن نے اس کو المسجد الاقصیٰ کہا ہے۔ وہ ایکڑوں میں پھیلا ہوا احاطہ ہے، اگر کبھی آپ دیکھیں، اقصیٰ کا مطلب کہ دور کی، یعنی ظاہر ہے کہ مکے کے لحاظ سے وہ دور کی تھی، تو وہ دور کی مسجد، اور جانتے تھے لوگ اس کو، یعنی وہ عبادت گاہ، وہ سجدہ گاہ، تو وہ تو آپ ایک چبوترے کا انتخاب کر لیتے ہیں کسی بازار میں، تو وہ مسجد ہی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی ممبر بنانے اور کوئی ستون کھڑے کرنے اور کوئی گنبد بنانے اور کوئی منار اس میں سے استوار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمارت بن گئی نہیں۔ بیت اللہ کی عمارت آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ڈھا دی گئی تھی نئی تعمیر کے لیے، یا قریش نے ڈھائی، تو اس وقت بھی وہ بیت اللہ ہی تھا، اور اس وقت بھی یہی کہا جائے گا۔ تو یہ بات ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا گیا کہ وہاں تک آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ نے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ تو وہ در حقیقت جیسے کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس بات کی تعبیر کہی ہے، یہ تمثیل تھی کہ وہ امانت جو فلسطین میں ان کے سپرد کی گئی تھی، اب اس نئی بعثت کے بعد وہ امانت اور یہ امانت سب ایک جگہ آ گئی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، اور اب یہ بنی اسماعیل ہیں جن کو قیامت تک یہ معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ جزیرہ نما عرب کی خصوصی حیثیت ہے، اور یہ فلسطین کی خصوصی حیثیت کی تاریخ ہے۔ وہ بھی الارض المقدسہ ہے، یہ بھی الارض المقدسہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی قانون یہی تھا کہ جب تک بنی اسرائیل وہاں رہے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر کوئی کفر و شرک نہیں پنپ سکتا، اور اس کے بارے میں بھی یہی ذمہ داری ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا مختصر طور پر آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے اس انتخاب کی نوعیت کیا تھی، اور کیوں یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یا فلسطین ایک شہر یا ملک کے نقطہ نظر سے اتنی اہمیت مذہبیات میں اختیار کر گیا ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کے لیے پہلا انتخاب کیا تھا پورے اس خطے کا،
جیسے جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کی اس حیثیت کی تجدید کی اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اب اس میں کبھی دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بات بتائی۔ اب تک کی جتنی بات ہوئی ہے اس پہ میں کچھ ضمنی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اور توضیح ہو جائے۔ پہلی بات مجھے آپ بتائیے گا کہ جس وقت ان کو معزول کر دیا گیا، وہ سبکدوش ہو گئے اور ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا، تو وہ جو کچھ زمین کی تقدیس کا معاملہ تھا، علاقے کو خاص کرنے کا معاملہ تھا، جب ایک قوم کو اس سے ہٹا دیا گیا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ باقی سارے معاملات بھی آپ سے اب ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ آپ نے آخر میں بھی یہ فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ یہ دو زمینیں مقدس تھیں، تو یہ ان کو چارج دینے کے بعد تب بھی وہ پچھلی زمین مقدس ہی رہی؟ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں رہی۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اب تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات ان کی طرف اس وقت ہوگی۔ یہ تو اللہ کا انتخاب تھا نا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب سپرد کی ہے ہمارے، اب خدا نخواستہ خاکم بدہن مسلمان بھی اسی طرح کا انحراف اختیار کریں، امت مسلمہ بھی، اور اللہ چھین لے، یعنی میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں معاذ اللہ ایسی کوئی صورت کبھی پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عذاب کی زد میں آ گئے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں آخری فیصلہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد سنایا گیا۔ پہلے بھی تنبیہ کی گئی، پہلے بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا، پوری تاریخ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں سنائی ہے، لیکن آخری مرتبہ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب قیامت تک تم عذاب کی زد میں رہو گے، سوائے اس کے کہ تم لوٹو اور صحیح رویہ اختیار کرو۔ اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی شرط ہے، سیدنا مسیح کو بھی ماننا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ تو اگر یہ نہیں کرتے تو اب یہ معاملات ختم ہو گئے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ ان ادتم ادنا اور اوفو بعہدی اوفی بعہدی، تو یہ لوٹنا ان کا کیا مطلب؟ یہ بنی اسرائیل، یہ جو فلسطین کی قوم، یہ جو کچھ آج لوگ موجود ہیں، یہود ہیں، وہ لوگ لوٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم سے غلطی ہوئی، ہم ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ میاں کیسے لوٹیں گے؟ وہ تو معزول کر کے الگ ہو چکے، نئی قوم آ چکی ہے۔ تو لوٹنا کیا ہے؟ لوٹنا یہی ہے کہ حضرت مسیح کو بھی مان لیں، محمد رسول اللہ کو بھی مان لیں، تو سارے مسئلے ختم ہو گیا۔ یعنی پھر لوٹنا کیا ہے؟ پھر تو وہ حصہ ہیں محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد بنی اسماعیل دعوت کے میدان میں کھڑے ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی، وہ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت میں قبول کرتا ہوں، میں بھی ان کا حصہ بن جاتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں، آپ بھی ان کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ قبول کریں یہ بھی ان کا حصہ بن جائیں گے۔ تو پھر وہ تو بہت بڑی بات ہے اگر یہ ہو جائے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو تو مانیں گے نہیں، یعنی مسیح علیہ السلام کی بعثت کو بھی نہیں مانیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی نہیں مانیں گے، تو ہم لوٹ آئے ہیں، تو کہاں لوٹے ہیں آپ؟ یعنی سارا مسئلہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو بھیجا، آخری حجت تمام ہوئی، اور بجائے اس کے کہ یہ ان کی دعوت کو قبول کرتے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ان کے قتل کے درپے ہو کر، صلیب دینے کے درپے ہو کر سرکشی کی انتہا کر دی۔ تو اب تو ظاہر ہے کہ ازالہ کرنا پڑے گا، تو اس کی دعوت ہر وقت ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً ان کے اوپر کرم فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے۔ وہ اس قوم کے اوپر اسی وقت ہوگا نا جب یہ ادھر آ جائے گی، قبول کر لے گی اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو بیان کیا گیا، یعنی فلسطین کو مذہبی لحاظ سے یہ حیثیت اس پس منظر میں حاصل ہوئی، اور جزیرہ نمائے عرب کو بھی جو حیثیت یہ حاصل ہے وہ اس پس منظر میں حاصل ہوئی۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا غام صاحب کہ جب بنی اسماعیل کو مقرر کر دیا گیا تو اس کے بعد ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ایک تحویل قبلہ کا پورا واقعہ ہے، آیات ہیں، یہ وہاں پر تو آپ نے قبلے کی داستان سنائی کہ پہلے گھروں کو قرار دیا، پھر صندوق، اور پھر یہ ہیکل کی تعمیر ہوئی، ایک مسجد کی تعمیر۔ جب ان کو فائز کیا بنی اسماعیل کو، تو ان کو کیوں کہا گیا کہ آپ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر آپ یعنی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی کتاب سے سمجھیں تو اس میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو شریعت کے ابدی احکام ہیں، دوسرے ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتے ہیں۔ تو بنی اسماعیل کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی ساری عصبیت بیت اللہ کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک مسجد کو
کسی عمارت کو، کسی جگہ کو نشان کے طور پر مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کیا دیا گیا؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ سورہ یونس میں بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ان کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تو یہاں کیا کیا گیا کہ بنی اسماعیل کو یہ بتایا جائے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، تو ان کے لیے بیت المقدس کو، یا یوں کہیے کہ ہیکل سلیمانی کو، یا ہماری تعبیر کے مطابق مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے مراد کوئی عمارت نہیں ہے بلکہ وہ احاطہ جس کے اندر وہ عمارت بنائی گئی تھی، وہ اب قیامت تک کے لیے سجدہ گاہ ہے، وہ احاطہ سجدہ گاہ ہے، یہ ایکڑوں پر ہے۔ تو اس کو بتا دیا گیا کہ یہ قبلہ ہوگا تمہارا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ہم نے بنی اسماعیل کا امتحان کیا کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں یا قبلے کی تاریخی بحث میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے اس بات کو۔ تو ابتلاء کا حکم تھا، کچھ برسوں کے لیے دیا گیا۔ جس وقت مسلمان مدینہ آ گئے تو اب سوال یہ تھا کہ اب تو اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اب ان کا امتحان مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ بالکل برابری سے امتحان کرتے ہیں۔ بنی اسماعیل کا امتحان یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر ادھر منہ کرتے ہیں یا نہیں، اور ان کا امتحان یہ تھا کہ جس کو اپنا قبلہ تم قرار دیے بیٹھے ہو، ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بہت کچھ دین میں تبدیلیاں آ چکی تھیں، تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو یا نہیں۔ تو دونوں کو امتحان سے گزارا۔ دو گروہ ہیں نا جو رسول اللہ کے مخاطبین ہیں اصلاً جزیرہ نما عرب میں، ایک مشرکین عرب جو آپ کی اپنی قوم کے لوگ ہیں یعنی بنی اسماعیل، اور دوسرے اہل کتاب۔ تو پہلے بنی اسماعیل کو ایک امتحان سے گزارا، پھر اس میں سے، اور صریح لفظوں میں بتایا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا کس لیے کیا، تاکہ دیکھیں کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کے تبدیلی کی بات سن کے اپنے پاؤں پر لوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ابتلاء کا حکم تھا جو دیا گیا، یقیناً دیا گیا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، قرآن بالکل واضح ہے اس بات میں۔ آج کی نشست کا آخری سوال یہ بتائیے گا غانم صاحب کہ جب ان کو معزول کر کے بنی اسماعیل کا تقرر کر دیا گیا تو اب کیا بنی اسماعیل کو اس باتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ہدایت کی کہ جو پچھلی قوم تھی، میں نے پورا علاقہ خاص کیا تھا، دنیا کے وسط میں بڑے لمبے عرصے تک انبیاء آئے، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، ذمہ داری تمہاری ہے، تمہارا یہ علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کو بھی تم نے، چونکہ وہ اللہ کے لیے خاص ہو چکا تھا، وہاں پر ایک تعمیر کی گئی تھی اللہ کی عبادت گاہ، اس کو بھی تم لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہے یا اس کو بھی آباد کرنا ہے، یا اس کے بارے میں بھی کوئی ہدایت کی گئی؟ نہیں، بالکل کوئی ہدایت نہیں کی گئی۔ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جزیرہ نما عرب ہے جس میں اب دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ تو جزیرہ نما عرب پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اس میں مسلمانوں کا یا بنی اسماعیل کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس کے ساتھ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں 4 سال دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی دعوت گرد و پیش کے علاقوں تک بھی پہنچا دی۔ تو وہ سارے علاقے جتنے گرد و پیش کے تھے وہ سب کے سب بھی مفتوح ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان قوموں کو بھی اتمام حجت کے نتیجے کے طور پر سزا دی، وہ سزا کا نفاذ ان پر بھی ہوا، اور وہ جو قرآن کا قانون ہے کہ حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ محکومی کو قبول کر کے رہیں، وہ اس پورے علاقے پر نافذ ہو گیا۔ اس پورے علاقے میں فلسطین بھی شامل تھا۔ تو یہ عمومی بات ہے جو کہی گئی ہے، باقی خاص طور پر کوئی حکم نہیں دیا گیا، وہ اصل میں ماضی کا قصہ ہوا، مذہبی لحاظ سے وہ چیز ختم ہو گئی۔